السلام علیکم، میں ہوں عبد الوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں سفید پوش ٹی وی۔ دوستوں، بغیر کسی ڈیلے کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم شادی کیوں کرتے ہیں اور کیا ہم اس کی اہمیت جانتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں شادی کی تیاری کا مطلب ہے کہ شادی کی شاپنگ کرنا، شادی کی تقریبات کا انتظام کرنا۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ جن بچوں کی شادی ہو رہی ہے ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ کیا والدین ان کو سورۃ النساء، سورہ نور اور سورہ بقرہ کی چند آیات جو کہ شادی سے متعلق ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں تاکہ دلہا دلہن اپنے رشتے کی نوعیت کو بہترین طریقے سے جان سکیں؟ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر سوال کیا جائے کہ شادی کا مقصد کیا ہے تو زیادہ تر افراد کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے یا پھر نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ نکاح مذہبی فریم ورک ہے اور اسی فریم ورک کو مد نظر رکھیں تو در حقیقت نکاح کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد فرد کی نفسیاتی، جذباتی اور جبلی ضرورت کی تکمیل ہے، اور تکمیل تعلق کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ انسان کی تکمیل تب ہی ممکن ہے جب انسان حقیقی خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے، اور یہ نکاح کے دیر پا تعلق کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ وہ تعلق جو نکاح کے بغیر قائم ہوتا ہے اس میں وقتی خوشی تو ہو سکتی ہے لیکن اطمینان اور سکون سے محروم ہوگا، اور ایسا تعلق دیر پا نہیں ہوتا۔ نکاح کا دوسرا مقصد معاشرے کو نیکی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ نکاح میں اعلان شرط ہے جس کے تحت انسان پر دوسرے انسان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جب ان ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے نبھایا جاتا ہے تو معاشرے میں خیر و نیکی اور پاکیزگی کا عنصر نمو پاتا ہے۔ نکاح کے نتیجے میں ہونے والی اولاد کی بہترین تربیت کی ذمہ داری ماں باپ دونوں پر ہے، اور معاشرے میں امن و سکون تب بھی ممکن ہے جب معاشرے میں موجود افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں۔ ان تعلق کو بہترین انداز میں نبھانے کے لیے شوہر اور بیوی پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو نکاح کے رشتے کو دائمی خوشی اور مضبوطی عطا کرتی ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری۔ شوہر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرے، اپنی بیوی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے اور اس کی عزت کرے، اپنی بیوی کی تمام ضروریات کی تکمیل کرے، اس کو توجہ محبت دے اور اس کی تعریف کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے کہ یہ اس کے گھر کے تمام افراد کا خیال رکھتی ہے۔ شوہر کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس رشتے کو کتنی اہمیت دینی ہے اور کون سا رشتہ سب سے اہم ہے۔ شوہر کو ہر رشتے میں توازن رکھنا آنا چاہیے، کیونکہ جب رشتوں میں توازن قائم نہیں رکھ پاتا تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ بیوی کی ذمہ داریاں۔ شوہر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی ذاتی، نفسیاتی اور جذباتی ضروریات کا خیال کرنا۔ بیوی کو شادی کے بعد اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اب بیٹی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی، بہو، بابی اور ماں بھی ہے، اور اس کی ذمہ داریوں کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے۔ مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، اور اس حقیقت کو خوشی اور محبت سے قبول کرتے ہوئے اس کی جائز باتوں کو مانتے ہوئے شوہر کو عزت اور احترام دے۔ ایک دوسرے کے عیبوں کا پردہ رکھیں اور اللہ سے اصلاح کی دعا کریں۔ اگر آپ کے شوہر اور آپ کی بیوی کے لیے آپ کی ذات بچوں سے زیادہ اہم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رشتے میں محبت، سکون اور اطمینان ہے۔ بقول رود بیل کے، خوشگوار شادی شدہ زندگی ان دو افراد کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ شادی صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی خامیوں، پسندیدگیوں کے ساتھ جینا اور اپنی شخصیت کے نوکیلے کونوں کو تراشنے کا نام ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل سفید پوش ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔